شفا بہت بڑی کشمکش میں پھنس گئی ہے کیونکہ علیان نے اب شفا کو کال کر کے یہ کہا ہے کہ تم شاذل سے بات کرو کہ ہمارے گھر کا کوئی بندوبست کر دے، کیونکہ شاذل میری کال نہیں اٹھا رہا۔ وہ اس دن کے بعد سے ہی مجھ سے ناراض ہے جب تم نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ تم اس سے معافی مانگو اور اس کو بولو کہ علیان بھائی کے گھر کا کوئی بندوبست کرے۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ علیان بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جانتے ہیں مجھے وہ لڑکا اچھا نہیں لگتا اور میں اس کو کسی قیمت پر بھی فون نہیں کروں گی۔ اوپر سے آج کل معاذ میرے سے بہت زیادہ ناراض رہتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے کو میں نے مارا ہے، اور اگر اس کو ایسے میں پتہ چل گیا کہ میں باتیں کرتی ہوں شاذل سے تو وہ اور زیادہ غصہ کرے گا۔ جس پر علیان کا فون کھینچ لیتی ہے اس کی بیوی اور کہتی ہے کہ تمہیں اپنے بھائی پہ ترس نہیں آتا؟ تمہیں جو کہا ہے کرو نا، تم فون پہ بات کرو شاذل سے، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گا اور میں جانتی ہوں کہ وہ ضرور مان جائے گا۔ جس پر یہ کہہ کے وہ فون بند کر دیتی ہے، جس پر اب شفا بہت زیادہ پریشان ہے کہ کرے تو کرے کیا۔ ایک طرف معاذ ہے جو کہ اس کو اپنے ہی بچے کا قاتل بنا کر بیٹھا ہے، دوسری طرف نرمین اور نزت ہیں کہ وہ تو اس سے بات بھی نہیں کر رہے، الٹا اس بیچاری کو تو ایسے حقیر اور فقیروں کی طرح بلاتے ہیں جیسے وہ تو پیچھے کسی فقیر خاندان سے آئی ہے۔ بہرحال اب شفا کال کرنے کی کوشش کرتی ہے شاذل کو۔ شاذل جب دیکھتا ہے شفا کی کال آ رہی ہے تو ہنسنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ضرور کال کرو گی، کیا بات ہے میری جان؟ جس پر شفا کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، میں نے صرف اور صرف تمہیں اس لیے کال کی ہے کہ علیان بھائی کے گھر کا کچھ کر دو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور معاذ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس پر علیان کی یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تو تمہارے شوہر کو کرنے چاہیے ہیں، لیکن افسوس شفا، تمہارا شوہر اتنا غریب ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے وہ تو اپنے گھر کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتا تو تم لوگوں کا کیا ہی کرے گا؟ لیکن کوئی بات نہیں، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، تم نے آج یہ بات کی ہے تو میں آج ہی یہ کام کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ کیا شرط ہے؟ تو پھر شاذل کہتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ تم میری ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاتا ہوں، میں سارے کام کر دوں گا اور اس معاذ کو چھوڑ دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تم زہر لگتے ہو، میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گی، میں معاذ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ جس پر شاذل کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مرضی تمہاری ہے، معاذ کے ساتھ رہو اور اپنی زندگی غربت بھری اور حسرت بھری نگاہوں والی گزارتی رہو، مجھ سے کسی بھی کام کی امید مت رکھنا، میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کرنا، میں سارے کے سارے کام تبھی کروں گا جب تم میری ہو جاؤ گی، اور ابھی تو یہ شروعات ہے، تم نے شاذل احمد کی کوئی بھی دشمنی دیکھی ہی کہاں ہے، پہلے تمہارا بچہ گیا اور اب تمہارا بھائی علیان در در کی ٹھوکریں کھانے والا ہے، جگہ جگہ منہ مارے گا لیکن اس کو کہیں بھی مدد نہیں ملنے والی، کیونکہ شاذل سلطان کی نظر اس کے اوپر ہے۔ جس پر شفا ہار جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے بچے کو مارا ہے نا، میں جانتی تھی، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم قاتل ہو میرے بچے کے۔ جس پر شاذل کہتا ہے ارے ارے شفا، کیا بات کر رہی ہو، قاتل میں تھوڑی ہوں، قاتل تو معاذ ہے، معاذ کو اگر تم چھوڑ دیتی تو آج یہ بچہ بھی زندہ ہوتا اور ہم دونوں بھی ایک ہوتے، لیکن تم فکر مت کرو، جب ہم دونوں ایک ہو جائیں گے نا، ہمارا ایک پیارا سا بچہ پیدا ہوگا۔ جس پر وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور فون بند کر دیتا ہے۔ اب شفا بہت زیادہ پریشانی میں پھنس گئی ہے کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون علیان کی مدد کرے گا۔ اب شفا نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ وہ شاذل کی شرطیں مان ہی جائے گی، کیونکہ معاذ نے اس کو بہت زیادہ تنگ کر کے رکھ دیا ہے اور معاذ تو اس کو ہی اپنے بچے کا قاتل بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری طرف نرمین ہے جو کہ خواب سجا کر بیٹھی ہے کہ شاذل اس سے شادی کرنے والا ہے، کیونکہ شاذل جان بوجھ کر اس کو جھوٹی امیدیں دلوا رہا ہے۔ دراصل شاذل نے شادی والے دن ہی آنا نہیں، بارات واپس نہیں جائے گی، بلکہ وہاں پر ہی ان کو ذلیل و رسوا کروائے گا، اور اس طرح سے یہاں پر نرمین بہت زیادہ روئے گی اور یہ کہے گی کہ یہ سب کچھ بھی شفا کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوستو، تپش ڈرامہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور دن بہ دن اس کی ایپیسوڈ دھماکہ خیز ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کی کمنٹ میں کیا رائے ہے کہ کیا شفا اچھا کر رہی ہے شاذل کو دور کر کے، یا تو پھر اس کو معاذ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ معاذ کی محبت میں اب وہ خالص پن نہیں رہا جو کہ شاذل کی محبت میں نظر آ رہا ہے۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈیں گے ہمارے چینل کو، اور جانکاری کیسے حاصل کریں گے ڈرامہ ریویوز کی۔ اللہ حافظ۔